بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان علامہ البیان۔ ناظرین محترم، سرنامہ کلام میں ہم نے سورہ رحمان کی آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس اللہ نے انسان کو خلق کیا اور اس نے اس کو گویائی عطا کی۔ تکلم اور گویائی انسان کا خاص وصف ہے۔ گفتگو کرنا بنی نوع انسان کا امتیاز ہے۔ گفتگو کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی۔ اس شرف میں کوئی دوسری مخلوق یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہم انسان جیسے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی گلے کی ساخت کچھ اس طرح سے بنائی کہ یہ ہزاروں آوازیں نکال سکتا ہے، برعکس اس کے کہ دوسری مخلوقات چند مخصوص آوازیں نکال سکتی ہے۔ انہی آوازوں کو جوڑ کر انسان نے ایک خاص قاعدے میں منضبط کر لیا اور یہی آوازیں کچھ خاص مفہوم ادا کرنے لگیں۔ اسی طرح انسانوں میں ایک رب پیدا ہو گیا۔ اجتماعیت پسند انسان کی بہت بڑی ضرورت یہ بھی تھی کہ وہ اپنے افکار و خیالات کو دوسرے انسانوں تک پہنچائے، تو اس طرح انسان نے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دی۔ اب دور دراز علاقوں میں انسان نے سکونت اختیار کر لی اور ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے نئے نئے الفاظ اور نئی نئی بولیاں وجود میں آ گئیں اور ایک زبان وجود میں آ گئی، اور یہ زبان وجود میں آئی تو انسان کی یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ اس نے ایک زبان کو وضع کر لیا۔ اب یہ سلسلہ یہاں نہیں رکا، آگے بڑھا۔ آئیے قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس اللہ نے انسان کو قلم کے ساتھ سکھایا اور وہ کچھ سکھایا جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا۔ زبان کی ایجاد کے بعد انسان نے تحریر کا فن ایجاد کر لیا۔ یہ تحریر کب اور کس نے ایجاد کی، یہ ماضی کی گمگشتہ داستانیں ہیں۔ فن تحریر کی تکمیل صدیوں میں ہوئی، جس کے 3 مراحل ہماری نظر میں آتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ جب انسان نے اپنے ارد گرد کے ماحول کی، خصوصاً جانوروں کی تصویریں بنانا شروع کی۔ پہل یہ تصویریں بے تکی اور بے ڈھنگی نظر آتی تھیں، لیکن بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کافی زیادہ صفائی آ گئی اور اس فن میں انسان نے کافی زیادہ مہارت حاصل کر لی۔ اب دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں کیا ہے کہ انسان نے مکمل تصویر بنانے کی بجائے کچھ آڑی ترچھی لکیریں بنانا شروع کیں، یعنی خاکے بنانا شروع کر دیے، اور ان خاکوں سے اپنے خیالات کا، اپنے جذبات کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر ایک دائرہ بنا دیا جاتا جو سورج کو ظاہر کرتا، جس سے دن مراد لیا جاتا، یا پھر زمین پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ دی جاتی جو پانی کو یا پھر دریا کو ظاہر کرتی۔ اس کے بعد تیسرا دور شروع ہوتا ہے جب انسان نے کچھ رمزیہ نقوش بنائے اور ان رمزیہ نقوش کو خاص تصورات کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ یہ تیسرا دور تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ مزید آگے بڑھا کہ جس طرح مختلف گلے سے نکلنے والی آوازوں کو جوڑ کر الفاظ بنائے جاتے، اسی طرح ہر آواز کے لیے ایک الگ الگ نقش بنا دیا گیا۔ جس طرح مختلف آوازوں کو جوڑ کر الفاظ بنائے جاتے، اسی طرح ان رمزیہ نقوش کو جوڑ کر تحریر بنائی جاتی۔ اب انسان نے تحریر کا فن بھی وضع کر لیا۔ اب تحریر کے فن کی ایجاد کے بارے محققین کی مختلف آرائیں ہیں۔
کچھ محققین گمان یہ کرتے ہیں کہ بابل کے قدیم ترین لوگ جو کلدانی کہلاتے تھے، فن تحریر ان کی ایجاد ہے، جبکہ قدیم یہودی رائے کو اگر دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلا شخص جس نے قلم کے ساتھ لکھا اور کپڑا سیا وہ اخنوخ ہیں، اور درس و تدریس کی وجہ سے ادریس کہلائے۔ اور کچھ محققین کا خیال یہ ہے کہ فن تحریر کی ایجاد مصر سے ہوئی 3200 قبل مسیح میں، کیونکہ مصر کے اہرام جن پر کچھ نقش نگاری آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ان پہ کافی زیادہ نقوش نظر آتے ہیں، اور وہ نقوش ان کے ایک خاص رسم الخط کو ظاہر کرتے ہیں جسے ہیروگلیفی کہا جاتا ہے۔ اور ہیروگلیفی یہ یونانی یا لاطینی زبان کا لفظ کہا جاتا ہے اسے، جس کے معنی مقدس کے ہیں، اور یہ رسم الخط پہلے صرف اور صرف مذہبی امور کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور درس گاہوں میں کاہن وغیرہ استعمال کیا کرتے تھے اسے، لیکن بعد میں یہ حکومت کے استعمال میں آ گیا، یعنی یہ رسم الخط بھی کافی زیادہ قدیم ہے، ہیروگلیفی۔ اب اس کے بعد اگلا جو رسم الخط ہے وہ ہے آرامی رسم الخط، جسے آرامی قوم نے یاد کیا، اور وہ آرامی قوم کافی زیادہ عقل مند تھی، تجارت کے ساتھ وابستہ تھی، اور انٹرنیشنل تجارت جسے بین الاقوامی تجارت کہا جاتا ہے اس پر ان کا خاص قبضہ تھا، اور یہ خط کافی زیادہ آسان بھی تھا، اور اتنا زیادہ یہ زور اثر خط تھا کہ اس نے اپنے عہد کے جتنے بھی رسم الخطوط تھے انہیں ناپید کر دیا، یعنی فنا کر دیا، ختم کر دیا۔ جس طرح کہ مصر کا خط آپ کو بتایا پہلے کہ ہیروگلیفی، اسے ختم کر دیا، اس کے بعد جو بابل کا خط تھا مسماری اسے بھی ختم کر دیا اس نے، اور اس خط کو ام الخطوط کہا جانے لگا کیونکہ اس رسم الخط سے کافی زیادہ رسم الخط اخذ کیے گئے ہیں، اور اس خط کو یہ شرف حاصل ہے کہ مذہبی کتابیں ساری کی ساری اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیفہ ابراہیم محققین کی رائے ہے کہ وہ خط عبرانی میں لکھا ہوا ہے، اور خط عبرانی بھی خط آرامی سے مشتق ہے۔ اس کے علاوہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ بھی خط عبرانی میں لکھی ہوئی ہے۔ آگے زبور جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ خط سریانی میں لکھی ہوئی ہے، اور خط سریانی بھی خط آرامی سے ہی مشتق ہے۔ اس کے علاوہ اوسطا جو مجوسیوں کی مذہبی کتاب ہے وہ بھی خط سریانی میں لکھی ہوئی ہے جو کہ خط آرامی سے مشتق ہے۔ اس کے علاوہ گوتم بدھم جو کہ پالی زبان میں لکھی ہوئی ہے، یہ رسم الخط بھی آرامی رسم الخط سے مشتق ہے۔ آگے وید جو ہندوؤں کی قدیم مذہبی کتاب ہے وہ دیوناگری رسم الخط میں لکھی ہوئی ہے، اور دیوناگری رسم الخط خط آرامی سے ہی مشتق ہے۔ آگے قرآن مجید عربی زبان میں لکھا ہوا ہے، اور یہ عربی زبان خط نبطی سے مشتق ہے، اور خط نبطی خط آرامی سے مشتق ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں رسم الخط عربی پہ۔ تو رسم العربی خط کافی زیادہ پرانا ہے، قدیم ہے، جس میں ہماری مذہبی کتاب قرآن مجید لکھی ہوئی ہے۔ اس سے آگے یہ سلسلہ چلا تو مسلمانوں کے ہاتھ یہ خط کوفی آ گیا، جس میں حضرت علی علیہ السلام کو کافی زیادہ مہارت حاصل تھی۔ اس کے بعد یہ مکی مدنی خطوط، خط ثلث، خط ریحان، خط شکستہ، خط محقق، خط نسخ،
اور خط تعلیق وجود میں آئے۔ یاد رہے کہ ان میں ہمارا رسم الخط جو اردو کے لیے مخصوص ہے، خط نستعلیق، وہ شامل نہیں ہے۔ اب ہمارا جو رسم الخط نستعلیق ہے، یہ کس نے ایجاد کیا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایران کے مشہور خطاط میر علی تبریزی، جو کہ 7 قلم خطاط تھے، انہوں نے خط نسخ اور خط تعلیق کو جوڑا، جسے جوڑنے کے بعد ایک نیا رسم الخط وجود میں آیا جسے خط نستعلیق بولا جاتا ہے، اور ایران میں اسے فارسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایران میں تو اس رسم الخط نے اتنی زیادہ مقبولیت حاصل نہ کی، لیکن ایران سے یہ سفر کرتا ہوا بر صغیر میں آ پہنچا۔ یہاں اس نے بہت زیادہ ترقی اور شہرت پائی اور ہماری اردو کے لیے مخصوص رسم الخط کے طور پر چن لیا گیا۔ اب ہم بات کریں گے اسی رسم الخط پر، اور اس رسم الخط کو سیکھنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے اور آسان سے آسان طریقوں کے ساتھ آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے۔ اس رسم الخط میں سب سے زیادہ باریکیاں ہیں اور خوبصورتی بھی سارے رسم الخطوط سے زیادہ ہے۔ اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ امید سے کم چشمے خریدار میں آئے، امید سے کم چشمے خریدار میں آئے، افسوس کہ ہم دیر سے بازار میں آئے۔ خدا آپ کو بے شمار عزتوں سے نوازے۔